السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سب کی سب کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، حضور کی بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ مالک القدرت خالق الانوار کے لیے انگت ناتدان درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی بطحہ ساقی مصطفیٰ شاہ محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات القدس متعلق۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی دن و رات کی گنتی شروع ہو گئی۔ ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر ہم دن کو طلوع ہوتا اور شام کو سورج غروب ہوتا دیکھتے ہیں۔ بظاہر یہ روٹین عام سی لگتی ہے، لیکن جب آپ ان دنوں کو ہفتوں اور ہفتوں کو مہینوں اور مہینوں کو سال بعد کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سال بعد ایک سال ہمارا زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ شریعت نے، اسلام نے اس وقت کی بڑی اہمیت بیان کی۔ ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو تقسیم ہے، ہماری جو روٹین ہے وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق نہیں۔ پچھلے دن میں بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جن کا نظام ہم پر نافذ ہے انہوں نے 5 سال بھی اپنے چلائے ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر میں ہم لوگ رہتے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہی ہمارے شیڈول، ہمارا سارا سسٹم ہے۔ کیونکہ آج کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ 2 عیسوی کیلنڈر جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی درست نہیں کہ اگر آج 2025 ہے اور اس سے مراد یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2025 سال ہو گئے، تو حقیقت میں ایسا نہیں، لمبی بحث ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خود کم از کم اسلامی مہینے، اسلامی سال، اسلامی ترتیب ضرور یاد کروائیں، جس سے ہمارے بچوں کو کم از کم یہ احساس ہو کہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے اور وہ یہ، جس کا ہم صرف رمضان المبارک میں جس کو یاد کرتے ہیں یا عید الاضحیٰ میں حج کے دنوں میں نہیں کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات، اس تیسری کیلنڈر کے مطابق ہمارا سال اپنے اختتام کو ہے۔ اس سال کے اختتام کو دیکھتے ہوئے اسی موضوع پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہم میں سے ہی ایسے بھی ہیں جو نئے سال کو اس آخری رات کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی جانتا ہوں جو باقاعدہ دوسرے ملکوں میں جا کر لاکھ روپیہ لگا کر اس رات کو عیاشی میں اور اس گناہوں کی شراب کو اپنے لیے بڑا فخر کا اور بڑی ہی قابلیت کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم اس دفعہ ہیپی نیو ایئر نائٹ دبئی میں منا رہے ہیں، فلانے کلب میں، کئی لوگ امریکہ جا کے مناتے ہیں، کئی یورپ جا کے منا رہے ہیں۔ میں ان کو خود جاتا ہوں کہ واقعی کئی لوگ جا چکے ہیں کہ نہیں بھی ہم تو یہ فلاں جگہ جا کے ہیپی نیو ایئر منانی ہے، تو یہ فلاں یہ لوگ باقاعدہ لاکھوں کروڑوں روپے اس بارے میں خرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ رات منا۔ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا درد دیتا ہے؟ ہم بطور مسلمان اس بات کو سوچیں کہ بھائی ہم نے ہر وقت ہر گھڑی اپنی زندگی ساری کی ساری اسلام کے مطابق گزار دی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں چند چیزیں اسی حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، کہ اسلام میں نئے سال کو منانے کا کوئی تصور نہیں۔ نئے سال کو منانے کا، نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کا یا ان تہواروں کے منانے کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ہر گھڑی آپ کی اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ اس سال کے آخر میں ہم اپنا تزکیہ کریں کہ اس سال میں میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ ایک ایوریج ہر گھڑی کا حساب نہیں لگا سکتا، لیکن ہر بندے کو اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ آیا اس سال میں نے نیکی کے کون سے بڑے کام کیے، کتنے ہی ایسے نیکی کے بڑے کام ہیں، کتنے ہی مساجد ہیں جو میں نے تعمیر کروائی، کتنے مدارس میں نے لوگوں کو سپورٹ کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں میں کس کس گھرانوں میں ان کے لاشوں کا بندوبست کیا، میں نے کتنی ایسی بیوائیں ہیں جن کو میں نے ان کے راشن میں تعاون کیا، میں کتنا نمازوں کا پابند ہوا، میں اس سال کتنے روزے رکھ سکا، میں کتنے لوگوں کو سہولیات میڈیکل کی دے سکا۔ یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ آیا میں مسجد سے دور ہوا یا میں نزدیک ہوا، میں نے اپنے والدین سے بدتمیزیاں کی، اپنے ماں سے کی، اپنے گھر والوں سے کی، یا میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ سال کے آخر میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نیکی کا کھانا ہر بندہ خود پتا ہے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، لیکن ہر بندہ اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ اس وقت کام کرے۔ بس تو اس کو ایک دفعہ ایک منٹ کے لیے سوچے کہ میں اس سال کتنی نیکیاں کر سکا، میں اخلاقی طور پہ کتنا بہتر ہوا۔ یہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے۔ اگر وہ نہیں کچھ کر سکا تو ابھی بھی اس کی زندگی ہے، حیات ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کریں، اور یہی قرآن نے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پایا وہ شخص من زکاہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اسے صاف کر دیا۔ تو ضد نہ کریں اس میں، اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو ضد نہ کریں کہ نہیں میں نے کر کے ہٹنا ہے۔ بھائی آپ کو اللہ دعا کرے اللہ کو اس گناہ سے نہ چھڑا، آپ گناہوں سے ہٹیں تو نیکی کی طرف آئیں۔ گناہ کے مسئلے میں ضد نہ کریں، اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے کرتے رہیں، اگر آپ غلط ہیں تو پیچھے آئیں۔ وسعت فرمایا وقد خاب من دساہا، وہ تحقیق رسوا ہوا وہ شخص، اس کا انجام برا ہوگا۔ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا گناہوں سے، برے کاموں سے، جس نے آپ کو آلودہ کیا وہ خسارے اور گھاٹے میں جائے۔ آج ہم اس گھڑی میں
ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ جو وقت آپ نے دیا، یہ جو ماہ و سال ہے، اس کا معمولی نہ سمجھے کہ جی میں آج 30 سال کا ہو گیا، آج 20 سال کا ہو گیا، 21 کا ہو گیا، 45 کا ہو گیا، یہ بڑا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا کوئی مشن اور کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے، ان کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ اللہ کہے گا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتا۔ یہ عمر نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ آپ لوگ دعا پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، میری طرف سے یہ پیغام آپ کو پہنچ گیا، قرآن کی آیت آپ نے سن لی کہ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ نے تم عمر نہیں دی؟ کیا آپ اپنا تزکیہ کرتے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، قرآن میں ہے کہ تمہارے پر ڈرانے والا بھی آیا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور اب پچھتاؤ نہ، اب عذاب رکھو، فرمایا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، جو ظلم کرتے رہے میرے پر لوگوں پر، آج فرمایا ان کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اپنے نامہ والا کا محاسبہ کریں۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی، بڑی مشہور حدیث، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں نعمتیں، لیکن فرمایا لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں، لوگ دھوکے میں ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ نعمتیں ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے۔ پہلی کیا صحت، جب ہمیں صحت ملتی ہے، بجائے ہم اپنی صحت کو، اس جوانی کو، اس طاقت کو نیکی کی طرف لگائیں، ہم گناہوں کی طرف لگائیں۔ تو نہیں یار گھنٹے گھنٹے پھرتے ہیں یار، تو صحت بننا کوئی گل نیکی کی عمر پہ ہی ہے۔ صحت کے بارے میں ہم لوگ دھوکے میں ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنے جو ہم نے دنیا میں ترقی کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، جن گروہوں میں ہم لوگ شامل ہیں، جن جتھوں میں، جن حزب میں ہم لوگ شامل ہیں، اس طاقت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہوئے اگلے کمزور کو نہیں دیکھتے اور چڑھائی بھی کر دیتے۔ اس صحت کے بارے میں فرمایا لوگ دھوکے میں نہ رہے۔ آج ہے کہ جتنے لوگ آپ کو کرسیوں میں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، بزرگ بندے، یہ بھی پہلے صحت مند تھے۔ جتنے آپ کو بازاروں میں نظر آتے ہیں، ہماری دادیاں، ہماری جتنی بزرگ خواتین ہیں، وہ بھی پہلے صحت میں تھی۔ خواتین بھی یہ نہ سوچے، مرد بھی یہ نہ سوچے، سب کے پاس صحت آتی ہے، اور آہستہ آہستہ بعد میں کیا ہوتا ہے، بندے نے کمزور ہونا ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں لا کے یہ سوچنا کہ آج میں صحت ہوتی تو میں یہ کرتا نہیں۔ اور جن کے پاس صحت ہے وہ سوچیں یار وہ کتنا ہی اپنی جوانی کو اللہ کے رستے میں لگا رہے ہیں، خیر کے کاموں میں لگاتے ہیں، اور کتنے لوگ نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ صحت کی قدر کریں۔ دوسری فرمایا والفراغ، فرصت کے لمحے، فارغ وقت ملتا ہے، موبائل لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اللہ کو پسند نہیں وہ شروع کر دیتے۔ فارغ وقت ملا، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور گناہوں کا پروگرام بنا لیا، تو کوئی بھی ہے۔ الصحت والفراغ، یاد رکھیں کہ صحت کو بھی اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ والفراغ، اگر آپ فارغ ہیں تو پھر بھی اپنے رب کی طرف لوٹیے، کام نیکی کام، خیر کیسا کام کریں کہ آپ کے لیے فراغت کے لمحے باعث برکت بن جائے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا ابن آدم کہ قدم ہلیں گے نہیں، ہمیشہ وہیں پر قیامت کے دن ٹھہرے رہیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افناہ، یہ جو عمر ہے اس کے بارے میں سوال ہے۔ کسی کی 55، کسی کی 60، کسی کی 70، 80، 20، 15، جتنی آپ کی عمر ہے، ان عمرہ، پوری عمر کے بارے میں سوال ہونا۔ ہاں بھائی بتاؤ کہاں گزار گیا، اور جواب دینا پڑے گا۔ تو دنیا کا امتحان نہیں ہے کہ دے نہ دے۔ میٹرک کے امتحان میں بیٹھا نہیں دیا تو فیل ہوگا، پھر کیا ہوگا، سپلی میں دے رہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ میں سپلی میں ہو جائے گی، کیا مطلب ایسا نہیں ہو۔ جدھر کھڑے ہیں تو جواب دینا ہوگا۔ ساتھ جنت کے لوگ بھی کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، وہ جہنم والے بھی کھڑے ہیں، اس کو حالات عجیب منظر ہوگا جسے آج ہم سمجھ نہیں کر سکتے۔ عمر کے بارے میں اور اگلا سوال والعلم ہی،
اس کے علم کے بارے میں سوال، علم کے بارے میں سوال کہ جو اس کو اللہ نے علم دیا اس علم کے مطابق ماذا عملا نے کیا کیا، جو وہ عالم تھا جو وہ جانتا تھا اس کے بارے میں کتنا عمل کر سکا۔ یہ اہل علم لوگ اس بارے میں سوچے، آئے علم پھیلا رہے یا علم چھپا رہے، علم ضائع کر رہے، علم کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں، آپ کی بات نہیں، آپ جس کا سارے لوگ کرتے ہیں ویسے کرو، میں اگر عمل کر دیا تو لوگ مجھے کر دیں، اگر بات سے سمجھ آ گئی، حق سمجھ آ گیا، قرآن کی سمجھ آ گئی، اس کے مطابق عمل شروع کریں، عمل شروع کریں۔ لوگ تو مرضی ہوتے، اگر آپ کسی بدعت پر ہیں، کسی برائی پر ہیں، کسی شرک پر ہیں، کسی بری رسم و رواج پر ہیں جو اسلام کی اجازت نہیں دیتا، اس رسم و رواج کو چھوڑے، جو آپ کو اصل علم مل گیا قرآن و حدیث کا اس کے مطابق عمل شروع کریں، چھوڑ دے ساری رسم و رواج۔ تیسری چیز انماله من اين اكتسبه فيما انفقه، تیسری اور چوتھی چیز کیا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا کہاں سے کمایا، آیا اس کے حلال ہے پھر اس کے حرام ہے، اپنے بھائی بہنوں کی جائیدادیں کھا کے بنایا، کسی کا حق مار کے بنایا، اس کے بارے میں آپ کا سوال کہاں سے آ رہا ہے، فیما انفقه کہاں سے لگا رہا ہے، نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے یا عیاشی کے کاموں میں لگاتا ہے، اس بارے میں سوال۔ اور آخری سوال جسم ہی فیما ابلا، اپنے جسم کے بارے میں آپ اپنا جسم کن کام میں لگا رہے ہیں، یا آپ کا جو جسم ہے یہ قد ہے، آپ کے ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، ان پاؤں سے، آپ کی زبان سے کون سے نیکی کے کام ہوتے ہیں اور کون سے برائی کے کام ہوتے ہیں۔ اور اہم بات کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے تو یہ بات دیکھے، یہ بات سوچے سمجھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل قیامت کے لیے اس نے کیا دیکھا۔ آج آپ کی عمر اتنی بھی ہے، عمر کے جس حصے میں اب تک اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمیں تمام نعمتیں دینے والا، ہمارے جسم پر طاقت، ہمارے مال اسباب میں طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا حکم کرنے والا۔ یہ جو کچھ آ رہا ہے، یہ ترقیاں بلندیاں، یہ عہدے، یہ مناصب، یہ روپیہ، یہ پیسہ سب اللہ کی دین ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی عمل نہ کرے، اللہ نے دیا، فرمایا جس اللہ نے دیا اس کا خیال رکھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے نفسوں سے بلا دیا، پھر وہ ایسے اللہ نے پریشان کیا اپنی ذات کی چیزوں میں، اپنی پریشانیوں میں، کسی کو بیماری ہوئی بلکہ کینسر ہو گیا، اب کینسر کے بارے میں علاج پتا کرتا ہے، ہر چیز مٹ گئی لیکن کینسر کا علاج نہیں، کسی کو کوئی وائرس آیا، کسی کو کوئی مسئلہ بنا، کسی کو فالج ہوا، کسی کو کیا ہوا، کسی کو کیا ہوا، سب جس پہ عیب کر رہا تھا، جس پہ اطراء رہا تھا، اللہ نے سب معاف کیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا پھر اللہ نے ان کو ان کی پریشانیوں میں ان کو بلا دیا۔ تیسری اور اہم چیز حضرات اپنی صحت کی قدر کریں۔ آج جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ کا لیتا حیات ایسے ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعد ضعف، جس کو ہم قوت دیتے ہیں اس کی کمزوری بھی آتی ہے۔ سدا طاقت قوت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے عارضی۔ اس صحت کی قدر کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈالیں، اپنی روٹین بہتر کریں، اپنی غذاؤں کی روٹین بہتر کریں۔ جو جوانی میں میدے ہیں بڑی عمر میں میدے نہیں رہتے، اپنی روٹین بہتر کریں، اپنی ورزش کا خیال کریں، اپنی ڈیلی روٹین کو بہتر کریں، اور نیت یہ کریں کہ میں نیکی کے کام کر سکوں۔ یہ نیت مت کرے کہ میں بڑائی کر سکوں، نیت یہ کرے میں نیکی کے کام کروں۔ حضرات اپنی صحت کی قدر کریں، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے مضر ہے اسلامی نقطہ نظر سے چھوڑ دینا آپ پر لازم۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالیں، جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ان کو چھوڑ دیں۔
فائدے مند ہے اسے اختیار کریں. اور چوتھی چیز اپنی اس زندگی کی قدر کریں. حدیث رسول سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا آمر اللہ الامرئ اخر اجلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کا عمر ختم کر دیا, اخر اجلہ, جس کو اللہ نے اس کی موت کو مؤخر کیا. کتنا مؤخر؟ حتی بلغہ 60 سنہ, یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو گیا. 60 سال جس کی عمر ہو گئی, کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پیش ہوگا. پھر وہ یہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے یہ نیکی کرنی تھی, میں نے یہ نیکی کرنی تھی, میں نے وہ نیکی کرنی تھی. اللہ نے کہا اب معاف ہو گئی, اب تیرے کو حجت قائم ہو گئی ہے. 60 سالوں میں تجھے موقع ہی نہیں ملا, اب تیرے کو حجت قبول نہیں ہوگی. تو وہ لوگ جن کی عمر 60 سال ہونے والی ہے, اس بارے میں سوچیں, اس بارے میں توجہ کریں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. خاص کر انہیں کو ختم کر دیں. یہ جسے رسول اللہ علیہ وسلم قبل خمس سے فرمایا لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ان میں سے ایک فرمایا شباب کا قبل حرام کا, اپنی جوانی کو غنیمت جانے اپنے بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو غنیمت جانے اپنی جوانی سے پہلے. آج جوان ہے, اس جوانی میں نیکی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دنوں میں خوف خدا پیدا کرے. اس سال کے آخر کو اللہ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے. جو بندہ پوری مجلس کی پلاننگ کر رہا ہے, بالکل ختم کر کے اٹھے, نیکی کی بات کریں, نیکی کی طرف جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کو دن کا مقصد خلاصہ, یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی, یہ ماہ و سال, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل جو پہلے ہوا سے بعد مزید بہتر انداز میں اپنے لیے گزارے. نیک لوگوں کی علماء کی مجلس میں آئے, جو قرآن میں پڑھا قرآن پڑھے, جو ترجمہ نہیں پڑھا وہ ترجمہ پڑھے, جو حدیثیں نہیں پڑھا وہ حدیثیں پڑھے. کچھ نہ کچھ نیکی کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اللہ ہمیں ہمارے معاملات بہتر کرنے کی توفیق دے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.